الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. اسی کی مہربانی ہے کہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی توفیق سے جو کچھ نیکی بن سکی ہم نے اور آپ نے کی اور کر رہے ہیں. اللہ آگے بھی توفیق دے. ہر قسم کی عبادت کا مستحق وہی ہے، گناہوں پہ سزا دینے والا، معاف کرنے والا، نیکیوں کو قبول کرنے والا، مزید نیکیوں کی توفیق دینے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. بعد وہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں، جن کی سنتیں، جن کی باتیں، جن کے طریقے تمام انسانیت کے لیے کامیابی کی دلیل ہے. اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ سے شروع ہو رہا ہے. ایک تو یہ مہینہ خود ہی اتنی اہمیت والا ہے، رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور جو یہ آخری عشرہ حصہ ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اسی عشرے میں وہ رات بھی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اسی رات کی وجہ سے اس عشرے کو یہ اہمیت حاصل ہوئی، اس مہینے کو یہ اہمیت حاصل ہوئی. اس مہینے میں کیے گئے نیکیوں کو جو وقار ملا، جو اتنی اہمیت اس کو ملی، اسی رات کی وجہ سے ملا، اور اسی اخیر عشرے میں. جب یہ اخیر عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاگ دوڑ نیکیوں کے تعلق سے دیکھنے کے قابل ہوتی تھی. بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. روزے میں خود عام مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا، تیز ہوا اور آندھی سے زیادہ آپ کی رفتار ہوتی تھی، مثال دی گئی حدیث میں. لیکن آخری عشرے میں عائشہ بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگا کرتے تھے. احیا لیلہ، اس کی راتوں کو خوب جاگتے تھے. عام دنوں میں تو جاگنا معمول تھا ہی، اس میں بڑھا دیتے تھے. وایقظ اہلہ، اکیلے نہیں، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اٹھو، عبادت کرو، دعائیں کرو، نوافل پڑھو، معافی مانگو، استغفار کرو اپنے گھر والوں کو. وشد میزرہ، اور کمر بستہ ہو جاتے تھے، پوری تیاری کر لیتے تھے کہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. یہ بھی صحیح مسلم ہے. آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی محنت کسی اور عشرے میں نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی آخری عشرے میں
زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے نیکیاں کمانے کا، اور اس کی سب سے بہترین شکل یہ ہے ایک ایک لمحے کو نیکی میں گزارنے کا کہ آدمی اعتکاف بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے، ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں۔ شروع میں 20 عشرے میں بیٹھے، پھر اللہ کے رسول نے خود ہی کہا کہ میں اس کی طاق راتوں کی تلاش میں تھا، اس شب قدر کی، اب میں آخری عشرے میں ڈھونڈ رہا ہوں، تم لوگ اسی آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک مرتبہ چھوٹ گیا، اگر جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، آخری رمضان جو آپ کا تھا اس میں 20 دن کا اعتکاف تھا، لیکن وہ یہ نہیں کہ 20 دن کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود ہی بتایا کہ پچھلے سال اس سے پہلے والے رمضان کا 10 دن کا چھوٹ گیا۔ اتنی اہمیت اللہ کے رسول کے نزدیک اعتکاف کی تھی کہ پچھلے رمضان کا جب اعتکاف چھوٹا تو اس سال اس کو بھی ملا، لیکن پچھلے سال چھوٹا تھا یہ اس کا والا اس میں شامل کر لیا ہوں میں۔ آخری رمضان جو آپ کا تھا 20 دن کا تھا۔ اللہ کے رسول اعتکاف آخری عشرے کا کرتے تھے اور پوری زندگی آپ کرتے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی۔ ثم یہاں تک فازواجہ من بعد، پھر آپ کے بعد اس سنت کو ازواج مطہرات سے زندہ، مسجد میں ان کے خیمے لگتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں کم، لیکن بعد میں زیادہ اس کو زندہ رکھا انہوں نے، اور وہ آ کر کے اعتکاف بیٹھتے تھے ازواج مطہرات عورتیں میں مسجد ہی میں اعتکاف سب سے بہترین شکل ہے۔ اعتکاف میں آدمی کوشش کرے کہ وہ راتوں کو زیادہ عبادت کرے، قرآن پڑھے، قرآن کی جس سے ایک ایک حرف پڑھنے کی ہے غور و فکر کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، حفظ کرے، یاد کرے سورتوں کو، جو کچی ہیں ان کو پکی کرے، نوافل پڑھے، خاص طور وہ سنتیں جو 12 رکعت ہیں ان کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا جو 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے سنتوں کا، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ام حبیبہ کہتے ہیں جب سے میں نے اس کو سنا اللہ کے رسول کی زبانی میں نے کبھی نہ چھوڑا، وہی جو سنت موقدہ ہے، فجر کے پہلے 2 رکعت، ظہر کے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعت ہے۔ اس کے علاوہ سنت ہے، اس کے علاوہ بھی عصر کے پہلے بھی ہیں کچھ سنت، لیکن 12 یہی ہیں سنت موقدہ۔ اس کا اہتمام برابر کرنا چاہیے، اس فرض کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ الگ سے نوافل پڑھے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، ذکر و اذکار کرے، اور اعتکاف اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ضرورت تو چھوڑیے، دینی ضرورت کے لیے، جس میں عام دنوں میں ثواب ہے، دینی ضرورت کے لیے بھی انسان نہیں نکل سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے سنت علی المعتکف اللہ یشہد جنازۃ، اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے بھی نہ نکلے خیمے سے باہر، نہ کسی جنازے میں شریک، جبکہ احد 1 کی رات 2 کی رات یا احد پہاڑ کے برابر بعض روایتوں میں ثواب ملتا ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، لیکن اس سے بھی روک دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ ثواب ہوگا یہاں پہ، اعتکاف کا جو وقت ہے جس میں عبادت کو اس سے زیادہ ہوگا تبھی روکا گیا۔ ولا یشہد جنازۃ، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، ولا یمس امرأۃ، بیوی سے مل نہیں سکتا، جا کر کے چھو نہیں سکتا، ولا یباشرها، اس کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا، جمع وغیرہ نہیں کر سکتا ہے، اور وہ تو چھوڑیے ولا یخرج لحاجۃ، کسی بھی ضرورت کے لیے نہیں نکل سکتا، ہاں الا لما لا بد منہ، اس ضرورت کے تحت نکل سکتا ہے جس میں نکلنا ضروری ہو، بہت زیادہ ضروری ہو۔ جیسے اب گھر سے کوئی آیا، بیوی ہی آ گئی کھانا دینے کے لیے، کوئی ضروری بات کرنے کے لیے، اب رات ہو گئی ہے، اکیلے کیسے جائے، گھر چھوڑنا ضروری ہے، اکیلے بھیج نہیں سکتے، تو اس کو چھوڑنے جا سکتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ ملنے آئی، آپ کی بیوی، گھر سب سے دور تھا، مدینے میں سب سے دور گھر انہیں کا تھا بیویوں میں، وہ آئی تھی ملنے کے لیے، تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کی، جب رات ہو گئی تو اللہ کے رسول چھوڑنے جا رہے، چلو میں چھوڑ کے آتا ہوں، دور گھر ہے، اکیلی ہے، کسی دوسرے کو بھیج نہیں سکتے، تو یہ ضروری چیز ہے، چھوڑنے گئے، اور اعتکاف سے نکل کے چھوڑنے جا رہے تھے، راستے میں جو صحابی ملے گی تو انہوں نے السلام علیکم، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، پھر کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری ماں صفیہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی پناہ، ہم ایسا کیوں سوچیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، شیطان دل میں بات ڈال دیتا ہے، تو وضاحت کر دی کہ اندھیرے میں نے سوچا کوئی اور ہے، سلام زور سے انہوں نے کیا تھا، اسی لیے کہا کہ آپ کی ماں یعنی میری بیوی صفیہ ہے، گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، تو اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی گھر کا ہے تو جا سکتے ہیں۔ قضاء حاجت کے لیے اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد نبوی میں یہ لیٹرین وغیرہ بات نہیں بنے تھے، بلکہ کسی بھی مسجد میں نہیں ملتا، ہمیں 6-7 مسجدیں تھیں،
किसी मस्जिद में नहीं था, घर जाते थे या बाहर मैदान में जाते थे। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इज़ा ज़हबल मज़ाजिद फ़अज़हबा फ़अबअद हत्ता यतवारा मिनन नास, कज़ा हाजत के लिए जाते खूब दूर जाते थे, यहाँ तक कि लोगों की नजरों से छिप जाते, पेड़ काट ले लेते, कहीं और पहाड़ को पत्थरों काट लेते, चले जाते घर से दूर। बात घरों में भी बनाते। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साली के यहाँ गए तो वहां पे बना हुआ था, घर पे बना हुआ था उसमें भी तो, लेकिन मस्जिद में नहीं। एतकाफ में बैठे हुए कज़ाए हाजत के लिए मस्जिद से बाहर निकलने पड़े। यहाँ लोग कहते हैं एतकाफ से निकल जाओगे, मस्जिद से बाहर निकल जाओगे, एतकाफ नहीं होगा। अरे भाई कहाँ जाते थे कज़ाए हाजत के लिए, कहाँ जाते थे? अल्लाह के रसूल और जो बैठती थी हज़रत मुतारा दीगर साहबा कराम बैठते थे, कज़ाए हाजत के लिए मस्जिद से बाहर निकल कर दूर मैदान में जाना पड़ता। ये आज सहूलत के लिए हमने बना दी है ना, लेकिन आज भी अगर जरूरत है, जैसे एक ही अब दो है, अब लेडीज का भी बंद हो गया, अब वो एहतकाम में बैठेंगे, आज से ताला लग जाए 10 दिन के लिए, मर्दों के लिए भी बंद है। अब सिर्फ एक हमारे पास बचा है कि वेस्टर्न वाला है। अब अगर इतने एहतकाम में बैठने वाले 10 माशाअल्लाह 10 माए बहनों को अल्लाह ताला मजीद तौफीक दो, तो हर मामले में, इस मामले में हमेशा आगे रही हो। 21 औरतें एहतकाम बैठेंगे, एक ही हमारे पास है, आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। अब एक किसी वजह से उसको नहीं तौसीक कर पाए, एक ही है, अब 20 है, जाहिर सी बात परेशानी होगी। सुबह उठेंगे, हो सकता है किसी को नहाना हो, किसी को उसी में वजू बनाने का भी है, किसी को वजू बनाना हो, किसी को लेटरिन में जाना। ऐसी सूरत में चाहे मर्द एहतकाफ बैठा हो या औरत एहतकाफ बैठी हो, उसे लगता है हमारी नमाज चली जाएगी। और अगर हमें इंतजार किए, कई लोगों को भी जाना है, अगर हमें कज़ाए हाजत के लिए घर जाना पड़े तो जा सकते हैं, पास के घरों में उनके घर वाले नहीं जा सकते हैं, खुद एहतकाफ में बैठने वाला जा सकता है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल जाते थे, साहबियात जाती थी। तो आज बना हुआ, आज भी अगर इसे मजबूरी हो कि नमाज हमारी जा सकती है, उस वजह से तो घर जा सकते हैं, करीब में किसी उनका घर हो तो जा सकती हैं, जा सकते हैं, ले जा सकते हैं उनको घर वाले। और बस ये है कि रास्ते में ज्यादा बातें न करें, घर पे किसी से बातें न करें, नहाना हो नहा करके कज़ा हाजत पूरी करने को कज़ा हाजत पूरी करके वापस आ सकते हैं बिला बात की हो। ये इसमें गुंजाइश है, कोई ये ना समझे कि उसका एहतकाफ का सवाब बातिल हो गया। एहतकाफ में ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़े, खासकर वो चाश की जो 2 रकात है, 2 रकात है, 4 रकात है, 8 तक है, 8 तक भी जिक्र आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, तुम में से हर इंसान पर हर दिन हर जोड़ पर सदका वाजिब है। कितने 300 से ज्यादा जोड़ बदन में कितनी नीतियां करनी पड़ेगी तब बदन से सदका निकलेगा, पूरे बदन का सदका। हर दिन हर शख्स पर हर जोड़ पर सदका वाजिब है। नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, तकलीफ दे चीजों को रास्ते से हटा देना सदका है। और इन तमाम चीजों को वो 2 रकात काफी हो जाती है जो चाश तक पढ़ी जाती है। सही मुस्लिम कहते हैं, आदमी पढ़ ले, अगर फजर की नमाज पढ़ के बैठा रहे हो, फजर की नमाज पढ़े फिर बैठा रहे, जिक्र वस्कार करते रहे, चाहे घर पे बैठा हो या मस्जिद में हो, चाहे को 2 रकात पढ़ ले, उसके बाद सोना हो, कोई कहीं जाना हो जाए या कहीं यहाँ पढ़ ले, घर जाके पढ़ने के यहाँ नमाज पढ़ने के बाद, लेकिन बैठे रहे जिक्र वस्कार, अगर जहाँ नमाज पढ़ा है वहीं बैठ के जिक्र वस्कार करता रहे सुबह तक, फिर तो ज्यादा स्वाब, तो वो पूरे बदन की तरफ से सबका है। एहतिकाफ वालों की चीज हासिल होती है, उनको पूरे मौके होते हैं, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें, खासकर रात के आखिर पहर में जो मुत्तकियों की पहचान बताई गई, वो बिलसहार कानो कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन, रातों को कम सोते हैं, बिलसहार यस्तगफिरून, सहरी के वक्त बेदार रहते हैं, मग़फ़िरत तलब करते हैं। दूसरी जगह पर तजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, उनके पहलू खाबगाहों से जिस तरह से अलग रहते हैं, रात को रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के सामने मग़फ़िरत तलब करते हैं, मुआफी मांगते हैं, दुआएं करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये मुत्तकियों की पहचान बताई गई आम दिनों में भी, रमजान में और इत्तिकाफ में तो और ज्यादा इसका एहतमाम करना चाहिए। रातों को उठ करके दुआएं मांगनी चाहिए। रात का आखिर पहर बहुत बहुत महबूब वक्त है। अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं, जो यहूदी थे, आलिम थे यहूदी, बाद में मुसलमान हुए, वो कहते हैं मदीने में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सबसे पहले जो चीज हमने सुनी आपके ज़बान से वो यही था, या अय्युहन्नास अतीमुत तआम वसिलुल अरहाम अफ्शुस सलाम, अतीमुत तआम वसिलुल अरहाम सल्लु बिल्लैल वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। सबसे पहली चीज जो मैंने सुनी वो यही थी, अफ्शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, जो मोहब्बत का एक जरिया है, जो कुर्बतें बढ़ाने का एक तरीका है, जो एक मुलाकात का आदाब है, जो एक इस्लामी तहजीब है, इसको बढ़ावा दो। तारिफ और मन ला तारिफ, उनको भी जिनको पहचानते हैं और उनको भी जिनको नहीं पहचानते हैं। अगर जाहिरी वजह का लगता है कि हमारा भाई है तो आप सलाम करें, अफ्शुस सलाम व अतीमुत तआम, खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना ये इबादत है, ये सवाब का काम है। और जिस जमाने में भूखमरी आम हो उसमें सबसे पहले इसी का एहतमाम करना चाहिए, बिना रंगो नस्ल देखे,
بلا ذات پات اور مذہب دیکھے ہوئے. بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. بھوکا کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, اس کی پہلی ضرورت کھانا ہوتی ہے, روٹی ہوتی ہے اس کی. آپ اس کو کلمہ پڑھانے لگیں گے, دعوت دیں گے کہ پہلے یہ کرو, سب کھانا دیں گے, یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے. پہلے اسے کھانا کھلائیں. کوئی بھی بھوکا ہو, ضرورت ہو تو اس تک کھانا پہنچے, یہ اسلامی تعلیم ہے. اطعموا الطعام, کھانا کھلائیں بھوکوں کو. وصلوا الارحام, رشتوں کو جوڑ کے رکھیں, قرابت داری کو بچا کے رکھیں, رشتوں کا بھرم قائم رکھیں. کہیں دب جائیں, کہیں جھک جائیں, کہیں معاف کر دیں, کہیں نظر انداز کر دیں, تبھی رشتے بچتے ہیں, ورنہ نہیں بچیں گے رشتے. ہر کوئی سوچے گا کہ میں بڑا, یا وہ نہیں تو میں کیوں جاؤں آگے بڑھنے, میں کیوں بات کروں, میں کیوں سلام کروں, میں کیوں جھکوں, تو کوئی نہیں بچے گا. سب اکیلے پڑ جائیں گے, سارے رشتے بکھر جائیں گے, رشتوں کا تانا بانا بکھر کے رہ جائے گا, جیسا کہ آج ہو رہا ہے. تو ان رشتوں کو بچا کے رکھنا ہے. بلکہ یہاں دوسری جگہ میں ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں, اس کی عمر میں برکت ہو, اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. جو اس کی قرابت داری ہے, جو رشتے داری ہے, ان کو بچا کے رکھے, ان کو جوڑ کے رکھے, ان پہ خرچہ کرے, ان سے محبت کرے, ان کی مدد کرے, ان کو سہارا دے, ان کا غمگسار بنے, اور ان کا ساتھی بنے, دوست بنے, مددگار بنے. یہ رشتہ داری کا حق ہے. تبھی دوہرا ثواب رکھا گیا. عام لوگوں کی ہم مدد کرتے ہیں, عام لوگوں پہ صدقہ کرتے ہیں, ایک ہی ثواب ہے. صدقۃ علی الرحم سنتان. اگر ہم اس پہ بھلائی کرتے ہیں اپنے رشتہ دار پر, اس کو کہا گیا رشتے کو جوڑ کے رکھے, اگر ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, سنتان, ڈبل ثواب. صلۃ و صدقۃ, ایک تو صلہ رحمی کا حق ادا کرنے کا, اور دوسرا صدقہ کرنے کا. اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی بات ہے, وصل الارحام, رشتوں کو جوڑ کے رکھیں. اور صلوا باللیل والناس نیام, اس وقت نماز پڑھیں جب لوگ سو رہے ہو. وہی رات کا اخیر پہر, رات کو لوگ سوتے ہیں, اخیر پہر میں زیادہ گہری نیند ہوتی ہے. اس وقت نیند کو قربان کرنا زیادہ ثواب. اس وقت کی آنکھوں میں سچائی ہوتی ہے, آنسو دکھاوے سے پاک ہوتے ہیں. اس وقت کی نمازیں ریا سے دور ہوتی ہے, دکھاوے سے پاک ہوتی ہے. ہماری نمازیں دن میں جو ہم پڑھتے ہیں, جماعت سے پڑھتے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے ریاکاری ہو. ہمیں لگے کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم سجدوں میں تھوڑا سا وقفہ بڑھا دیں. ہمیں لگا کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم زیادہ شکر اسکار کرنے لگے, سر ہلا کر کے, یا ہاتھ اٹھا کر کے ہم زیادہ دعائیں کرنے لگے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. تو اس میں ریاکاری یا ملاوٹ کا کھوٹ آ سکتا ہے, جانے یا انجانے طور پر. لیکن وہ نماز جو رات کے اخیر پہر میں اکیلے اندھیرے میں پڑھی جا رہی ہے, اس کی اہمیت اسی لیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میں ہوں, میرا رب ہے, اور میرے جو آنسو گر رہے ہیں ان آنسوؤں میں سچائی ہے, ندامت ہے, گناہوں کی شرمندگی ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ان آنسوؤں میں سچائی ہوتی ہے, ان نمازوں میں سچائی ہوتی ہے. اس رات, اس آخری پہر میں اندھیرے میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں, ان مطالبوں میں سچائی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تدخلوا الجنہ صلوا باللیل والناس نیام, رات کو اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہیں. اللہ کے رسول کا معمول تھا, اس وقت اٹھتے تھے. صحابہ کرام میں سے اکثریت کا معمول تھا, صحابیات کا معمول تھا. انہوں نے کیا, ترغیب دی. اللہ کے رسول نے لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلائی. تدخلوا صلوا باللیل والناس نیام, راتوں کو نماز پڑھیں جس وقت لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنۃ بسلام, بہت آسانی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور رات کا اخیر پہر, وہ بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, رب تبارک و تعالی کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل, آخر رات کا جب اخیر تہائی حصہ باقی رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر رات, دیکھیں یہ چیز ہر رات کو حاصل ہے. شب قدر کی تو پوری رات سلامتی والی ہے, لیکن یہ چیز ہر رات کو حاصل ہے کہ رات کا جب تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے, 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. اس کے نزول کی کیفیت اللہ کے رسول نے نہیں بتائی, ہم نہیں جانتے. ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نزول کرتا ہے آسمان دنیا پر, اور آواز لگاتا ہے, میں یدعونی فاستجب لہ, کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو سنوں. میں یسألونی فاعطیہ, کون ہے جو مانگے اس کو عطا کروں. میں یستغفرنی فاغفر لہ, کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کروں. صحابہ رسول بیان کرتے ہیں لا یزال حتی یطلع الفجر, کذالک, یہ پکار اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتا رہتا ہے, یا یہ وقت باقی رہتا ہے جب تک کہ فجر شروع نہ ہو جائے, فجر کی نماز جب تک شروع نہ ہو جائے, جب تک یہ موقع ہمارے پاس رہتا ہے. تو یہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, یا ایسے ہی کوئی رات کو اٹھ کر کے عبادت کر رہا ہے, اس سے دعا کر رہا ہے, تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی قبولیت کے لیے جب بہت ویسے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی ہمارے شہر سے زیادہ قریب ہے اپنے علم, قدرت اور پہنچ کے حساب سے,
لیکن یہ خصوصی طور پر آسمان دنیا کا نزول آخری پہر میں یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ آخر رات کو جو عبادت کی جائے رات کے آخر مطلب کتنے اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری چیز جو اس آخری عشر میں ہمیں کرنی ہے وہ قیام اللیل ہے، جو تراویح ہے، جس کو کہنے ہیں تراویح، عام دنوں میں تہجد، رمضان میں جائز کر دیا گیا، وہ حصے میں وہی قیام اللیل تراویح ہے، کوئی الگ نہیں، تینوں چیزیں ایک ہی، تمام احادیث کو آپ سامنے رکھیں گے کہ الگ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت سے کرائی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل، ایک کچھ لوگ کہتے ہیں 3 ہی دن پڑھے، ہم کیوں پڑھے؟ کوئی بات ہوئی؟ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کر لے ہمارے زندگی بھر کے لیے دلیل ہوگی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار کھڑے ہو کر کے پیشاب کی، تو کیا اب ہم ایک ہی بار کریں گے پوری زندگی میں؟ ابھی نماز بھی پھر ہمیں صرف 13 سال پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول نے نماز صرف 13 سال پڑھی، یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ 3 دن پڑھے تو ہم پورا مہینہ نہیں پڑھیں گے، یہ مزاج غلط مزاج بننا ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول کر لیں، انہوں نے چوتھی رات اس لیے نہیں پڑھائی جو حدیث آئی کہ خود پتہ چل جائے ایک بار۔ اب ایک بار اللہ کے رسول نے اگر کھڑے ہو کر کے پیشاب کی ہے تو زندگی میں جب جب ہمیں ضرورت پڑے گی، چاہے 50 بار ضرورت پڑے، ہمارے پیروں میں تکلیف ہو، پلسٹر بنا ہو، کوئی گندگی ہو یا اور کوئی پریشانی ہو، کھڑے ہو کر کے دے سکتے ہیں۔ اب ایک بار کھڑے ہو کر کے پانی اللہ کے رسول نے پی، اللہ نے منع کیا لیکن پی سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو، کوئی ضروری کہ ایک ہی بار پی، اللہ کے رسول ایک ہی بار پی ہے اللہ کے رسول نے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بار اگر کوئی کام کر لے تو نبی کا عمل وہ شریعت بن جاتا ہے، ہم کبھی بھی کر سکتے تھے جب جب ضرورت پڑے، ایسا نہیں کہ 3 دن، تو 3 دن کر لے ہو گیا، اب ٹھیک ہے واجب نہیں ہے لیکن افضل ہے، جماعت سے پڑھنا، جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھیے ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہمیں پورے رمضان قیام اللیل لے کر آئی، جب 21ویں رات آئی، 23ویں رات کو کرائی، 23ویں رات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، نہیں 21ویں 23ویں 25ویں، ہاں 21ویں رات کو، جب 7 دن باقی، ہاں 23ویں 25ویں 27ویں، ٹھیک ہے 21ویں کو نہیں کرائی، 7 دن باقی رہ گئے تب کرائی، 23ویں کو ہمیں کرائی اور 1/3 رات تک پڑھائی ہمیں، تو نماز پڑھائی، اگلی رات نہیں کرائی، پھر 25ویں رات کو ہمیں پھر قیام کرائی، تو آدھی رات تک قیام کرائی، آدھی رات تک۔ اس کے بعد ابو ذر نے کہا بھی، کہا کہ اللہ کے رسول آپ ساری رات قیام کراتے، تو اللہ کے رسول نے کہا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیل، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور ابو داؤد ترمذی نسائی چاروں میں، سنن اربع، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ چاروں میں حدیث موجود ہے، صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک کتنا بہترین دے دیا، جو لوگ جماعت سے تراویح نہ پڑھ کر کے وہ سوچتے ہیں رات کے آخر میں پڑھ لیں گے، پوری رات 2-250 رکعتیں پڑھنی پڑے گی تب جا کے برابری کر پائیں گے۔ تو دیکھیے جب ابو ذر نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول کاش کہ آپ پوری رات قیام کراتے، ہمیں تراویح پڑھا رہے ہیں، قیام اللیل کرا رہے ہیں، آدھی رات تک کرانے کے بجائے پوری رات کراتے کتنا بہتر ہوتا، تو اللہ کے رسول نے وہ ثواب کی نیت سے انہوں نے کہا تھا، تو اللہ کے رسول نے ثواب کا ایک آپشن دے دیا، کہا دیکھو انہ من قام مع الامام، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، حتی ینصرف پورا، جب تک امام ہٹ نہ جائے، مطلب وتر بھی آگے، اس میں وتر بھی پڑھنی ہے، وتر جتنا پڑھے ہو، 11 پڑھے، 9 پڑھے، 13 پڑھائے، جتنا اگر پڑھا رہا ہے امام، اس کے ساتھ پورا قیام کے حتی ینصرف، جب تک امام پھر نہ جائے، کتب لہ قیام اللیل، جا کے سو جائے، فجر میں اٹھے، پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب جو لوگ اکیلے پڑھتے ہیں 2 چیزوں سے محروم ہیں، جماعت کا ثواب گیا، اکیلے پڑھ رہے ایک ثواب مل رہا ہے، 25 گنا ثواب جو جماعت سے پڑھنے کا ملتا ہے وہ 25 گنا گیا، اب وہ 8 رکعت کو 25 سے ڈیوائڈ کرو، 200 رکعت 250 رکعت پڑھنی پڑے گی، تب جا کر کے جماعت سے پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک ثواب یہ گیا۔ دوسرا امام کے ساتھ پڑھنے کا جو پوری رات کا قیام لکھا جاتا، اب وہ 2 گھنٹہ پڑھیں گے تو 2 ہی گھنٹے کا لکھا جائے گا، پوری رات سے نہیں لکھا جائے گا۔ 2 چیزوں سے محروم ہوئے، جن بھائیوں نے مزاج بنایا ہے اکیلے پڑھنے کا، جماعت سے نہ پڑھنے کا، 2 جائز ہے، ٹھیک، میں کہتا ہوں جائز ہے، پڑھے، منع نہیں ہے، لیکن 2 چیزوں سے محرومی ہے، پوری رات کا جو اجر ہے وہ گیا، جماعت کا جس سے پڑھنے کا اجر تھا وہ بھی گیا۔ تو قیام اللیل کریں، اس کے بعد اگر چاہیں تو آپ قیام اللیل پڑھ لو، اس کے بعد تو چاہے کہ رات میں آپ نفل پڑھ تو اضافی مل جائے گا ثواب، پڑھیں، یہ تھوڑا ہے کہ رات کو ہمیں نفل پڑھنی ہے، ادھر پڑھنی تو ہم امام کے ساتھ نہ پڑھیں، پڑھ لیں امام کے ساتھ، پوری رات کو تو قیام مل جائے گا، اس کے بعد پڑھ رہا ہوں اسلام میں اضافی مل رہا ہے، تو یہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، اس کا مطلب نہیں کہ 3 دن پڑھیں گے ہم پورے، اب بیچ میں ہے تو وقت نہیں کر پائے، وہ اتنا اتھل پتھل اور جنگ و جدال کا زمانہ کہ وہ اس بیچ میں دھیان نہیں دے پائے، نفل چیز کی طرف اتنا دھیان نہیں دے پائے، حضرت عمر بھی نہیں دے پائے، دیکھا کہ الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے پھر جمع کر دیا، حکم دیا۔ بڑی عجیب بات ہے، حضرت عمر طلاق کے معاملے میں حضرت عمر کا عمل مان لیں کہ 3 طلاق ہے، تراویح میں نہیں ماننے، تراویح میں حکم نہیں ماننے، وہاں تو حکم نہیں تھا، ان کا اپنا معاملہ تھا، حکم ہے باقاعدہ، یہاں حکم ہے، وہاں تو کم سے کم چلو طلاق کا شروع کے 2 سال تک یہی کہے تو میں نے 3 کو ایک ہی مانا، بعد میں 3 کو 3 مانے سزا کے طور پہ،
तो वहां तलाक को तो कह रहे कि तलाक है, तो हमने 20 माना था। तरावी को उन्होंने 11 माना, 11 के लिए पढ़ रहे, हुक्म दिया वाक़ा उबई इब्न काब तमीमदारी को, सही मोहतरम मालिक हुक्म दिया कि सरकारी इमाम जो उबई इब्न काब तमीमदारी जिनको सरकारी वजीफे मिलते थे, उनको हुक्म दिया कि 11 का लोगों को पढ़ाएं, अगले दिन से जमात कायम करा दी और जाकर के देखे कि हाँ ये तरीका अच्छा है, अलग अलग पढ़ने से अच्छा है, वो जायज था। अब ये अफजल होकर जमात का काम मिल रहा है, एक इमाम के पीछे है, तो वहां ये 11 है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से रमजान गैर रमजान 11 से ज्यादा नहीं था, मामूली है, हालांकि कम भी है। 9 भी पढ़ा उसने पढ़ा, एक वितर लेकर के 9 भी पढ़ा है, 13 भी पढ़ा है, 15 भी पढ़ा है, लेकिन जो शुजूज होते कभी कभार का उसको इसमें नहीं जोड़ा जाता। आम हालत मामूल 11 का था अल्लाह के रसूल, वही आम दिनों का था, इसलिए कि खुद बयान करते हैं। अभी देखिए ये कह रहा कह रहे हैं, जब हमने कहा काश कि आप पूरा क्याम कराते तो अगले दिन आपने 26 को नहीं कराई, 27-28वें को जब क्याम कराई तो खुद आए, पूरे घर वालों को जगा के लाए और फजर तक। हमें ये खौफ है कि हमारी शहरी न खौफ हो जाए, शहरी खौफ होने का खतरा पैदा होगा, फजर तक ले गए। और शहरी साबिक राम आखिर में करते थे, 5-10 मिनट रह जाता था तब, और वही अजान देते थे। अब्दुल्ला हजरत बिलाल शहरी की अजान देते थे और अब्दुल्ला इब्न मखतूम फजर की अजान देते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा जब बिलाल अजान दे तो खाओ पियो, इज़ा अज़्ज़ना बिलाल फकुलू वशरबू व इज़ा अज़्ज़ना इब्न मखतूम फतरुकू, छोड़ दो। जब बिलाल अजान दे तो खाओ पियो और अब्दुल्ला इब्न मखतूम अजान दे तो खाना छोड़ दो। अब कितना वक्फा होता था बताएं? तब काबई ने पूछा साहब रसूल से कितना वक्फा होता था दोनों के अजान में? कहा बस ये अजान दे करके उतरते थे हजरत बिलाल, अब अजान देने में 2-3 मिनट लगा ले, 2-3 मिनट वो खाने का टाइम हो गया, अजान देके उतरते थे। इधर इनको कहा जाता था कि आप तैयारी बनाओ, ऊपर चढ़ के अजान देते थे, आप अजान देने की तैयारी करो। मुश्किल से 10 मिनट बस फजर के अजान में, और इसमें मुश्किल ज्यादा ले लेते, यही था वही आखिरी टाइम शहरी का। वही 10 मिनट पहले अल्लाह के रसूल ने जाकर के अपना एक क़यामुल लैल पूरा किया। तो आप तो तहज्जुद पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ा अल्लाह के रसूल ने? अगर तरावी क़यामुल लैल कराते तो तहज्जुद को पढ़ा, जब शहरी तक तो वही नमाज पढ़ाते रहे, तो वो क़यामुल लैल वही है। अल्लाह के रसूल तहज्जुद वाजिब थी, तो वही तहज्जुद क़यामुल लैल की शक्ल है, वही तरावी है। तरावी तो नमाज में बाद में देखा, वो तो हदीस में तरावी का लफ्ज़ है। फिर वहां से आराम करते थे 4 रकात पढ़ करके, फिर आराम करते थे, फिर 4 रकात पढ़ते थे, उसके बाद लंबे क़याम कराते थे। तो ये भी है कोई लंबा क़याम करना चाहे तो इन रातों में कर सकता है। और अल्लाह के रसूल ने कहा आखिरी 7 रातों में तलाश करो, हालांकि बदलती रहती है हर साल, कभी 23 को, कभी 21 को, कभी 25 को, कभी 27 को, कभी 29 को भी हो सकता है, कभी हो सकता है हमें मिले कहीं किसी और को न मिले, कभी। लेकिन ये है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद बहुत सख्ती से कहते थे, ज़ीर बिन उबैश कहते जब मैं जाकर के उबई इब्न काब से कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद तो ये प्रचार ये कह रहे हैं लोगों से कि अल्लाह की कसम कोई साल भर क़याम करे, साल भर तब भी नहीं पाया जाता शब कदर, तो उबई इब्न काब ने कहा कि अल्लाह की कसम वो जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद कि ये शब कदर रमजान के आखिरी अशरे के 7 रातों में है। लेकिन शायद उनका ये कहना होगा, या वो चाहते होंगे कि लोग एक ही रात को भरोसा करके ना बैठे, वो पूरे साल इबादत करें, शायद ये चाहते होंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बताया गया था, अल्लाह की हिकमत में शायद यही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताया गया था, तायन कर दी गई थी इस रात में है शब कदर। हम घर से निकले तो मुसलमान झगड़ा कर रहे थे, बुला लिया। आप देखिए तो अल्लाह की कोई हिकमत रही होगी कि एक रात के बजाय 10 रातों की इबादत का सवाब को दिया जाए। और ये भी पता चला कि अगर ये गुनाह होता है तो अल्लाह की रहमत उठा ली जाती है। वो गलती थी, दो मुसलमान झगड़ा कर रहे थे, अल्लाह के रसूल से जमात से उठा लिया गया, एक रात जाकर के सवाब मिलना था, अल्लाह ने उठा लिया। इससे ये भी पता चला कि अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो उससे अल्लाह की रहमत रूठ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने बीच के अशरे में तलाश किया, अब आखिरी अशरे में 7 रातों में तलाश करो, और उसकी पहचान बताई कि बारिश होगी। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं देख रहा हूं कि मैं पानी और कीचड़, मिट्टी और कीचड़ में सजदा कर रहा हूं। अब उसे खुद ही कहते हैं जब अल्लाह के रसूल ने बात बताई, उस रात बारिश हुई, 21वीं रात थी, बारिश हुई। सुबह हमने देखा कि आपके माथे पर वह पानी टपका, खजूर की छाल के छत पे पानी टपका, मेहराब की जगह पे, वहां सजदा करते थे, आया माथे पे मिट्टी कीचड़ के हमने निशान देखे। ये अब उसे खुद ही कहते हैं। और एक 23वीं रात में है, 23वीं रात में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उनैस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा एक बार, तो वो 23वीं रात में हमने देखा कि 23वीं रात में आपके माथे पे अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि 27वीं रात में है। उबई इब्न काब कहते हैं 27वीं रात में है, 27वीं रात को ज्यादा एहतमाम करते थे। तो इन तमाम हदीसों को देखें तो 21वीं भी 25वीं में भी आ सकता है, किसी भी ताकत में हो सकता है कहीं और भी मिले, इसलिए कि मुख्तलिफ होता है मताले। हमारे यहाँ 22वीं रात से कहीं 21वीं शब होती है, तो अल्लाह की हिकमत है कि वो उस सब को नवाजता है, लेकिन जागने का सवाब तो बहरहाल मिलेगा। आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल अगर तो पता चल जाए कि वो कौन सा लम्हा है तो मैं क्या कहूँ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा दुआ पढ़ा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। कितनी मुख्तसर दुआ सिखलाई, वो वक्त बड़ा मुख्तसर है शायद,
لمحہ مختصر ہے قبولیت دعا کا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہی ہے۔ اس رات کو طاق راتوں میں جاگنی چاہیے سب کو، عبادت خوب کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہزار مہینہ بہت ہو گیا، 83 سال تقریباً جوڑو، پتہ نہیں کیا 1000 راتوں سے افضل، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے جوڑا ہے، بہت پھر بھی بہت ہے۔ 1000 رات کی عبادت ایک رات میں اگر ہمیں مل جائے تو یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو وہ رات جو 21ویں 23ویں 25ویں 27 29 ہمارے لیے ہے، جاگیں، اور لوگ 12-1 بجے آ کے جاگنا شروع کرتے ہیں، شروع ہی سے جاگنا چاہیے اگر پورا ثواب دینا ہے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو آخر عشرے کی اہمیت کو سمجھنے، اس میں زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرنے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی توفیق دے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دے کہ وہ اعتکاف کا پورا حق ادا کریں، اور ان کا اعتکاف ان کی زندگی میں ایک انقلاب لے کر کے آئے، مثبت تبدیلی لے کر کے آئے، ان کو دیکھ کر کے اور لوگوں کے من میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ بھی اعتکاف بیٹھیں اور ہر لمحہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں نیکیوں اور ثواب میں گزارے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم مجید۔